دوستو ناخر تھے ساڑھے گل استاد شورا جناب مخدوم رب نواز ہاشمی صاحب پچھا نشست دے وچ سارے آخری شاعرن او کدے گئے ساری رات دے قصے کدے یار کہانیاں گئیاں گئے پھٹ جدہ جوٹی حکیاں دے گلاں ڈھیر سیانیاں گئیاں آیا دور جدید تے دیساں تو مٹ مول نشانیاں گئیاں کدے گھوک کھڑی گئی جرخیاں دی کدے یار بتانیاں گئیاں جناب مخدوم رب نواز ہاشمی صاحب اللہ پاک دی قسمی نے میں خاکی شاہ تے بیانا کہ اے او شاعرن جنہوں سنن واسطے زمانہ سکھدا ہے ہون جڑے سکونج ودن انہوں بھی دربار والے دیوار ہے بھائی ہون مشاعرہ سننا ہے مشاعرہ کر کے اس دیئے جنہوں سن نکے نکی ہوندے آسے تو سن دے آسے کہ میں تو سون چوال آئے پھول میں نہیں تروڑے میری بائی کڑکن جے میں تیرے تروڑے میں نہ فخر ایشیا کیے دتاوی گھاٹے بہت بڑا نام ساڑھے درمیان موجود ہے ان سننا ہے جی میں سنن دا حق ہوندہ ہے تے سارے بیراما سننا ہے بھرپور تاریخ استقبال کرنا ہے جناب مخدوم رب نواز ہاشمی صاحب آف جنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل قدر واجب الاحترام معززین اہالیان علاقہ نیڑے دور تو آئے تمام دوست آج دی خوبصورت رنگین اور محبتاں بھری محفل ایک آویشی جناب ارشدہ صاحب دی اور ایک بڑی محبتاں جڑیاں سانوں اتھو تک لایا ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے تھانوں مل کے اور دعا کرو کہ یہ ملاقاتاں یہ اکٹ یہ محبتاں ہمیشہ سلامت کریں دوستو شہرہ بہت خوبصورت انداز دے وچ سارے عزیزاں نے اپنی حاضری مکمل کی تھی اور ٹائم بھی کافی ہویا ہے ویسے تو اس علاقے دے وچ کئی دفعہ اتفاق ہویا ہے لیکن اس آستانہ عالیت پہلی حاضری ہے میں بائی نیم شاید کسی نو مخاطب نہیں کر سکتا صرف تھوڑی جی توجہ اساں راضی ہیں تیریاں مرضیاں تے سانو دھوپتے رکھ بھاویں چھانتے رکھ بڑیاں محبتاں اساں راضی ہیں تیریاں مرضیاں تے سانو دھوپتے رکھ بھاویں چھانتے رکھ جیتھے مالک تویں انعام پہ کیتن سانو قدم با قدم انہاں تے رکھ ہاشمی پھلاں دیاں پتیاں تے بھاویں سڑدی سکدی کان تے رکھ توجہ گناہگار کہاں پر تائیں دے ہائیں ساڑیاں غلطیاں تو نہ ہاں تے رکھ اسے سمندر وچ اور حاضری صحیح تھوڑی توجہ فرمائی سو اگر کوئی ضروری گل ہے تو میں تو ہٹوائی نہ اگر تھوڑی توجہ کر سو تو مختصر دی حاضری ہے لیکن اس طرح مناسب نہیں لگتا پیا بہرحال بے گھر نو ہر جا گلیں دے رہو سے نہ عرشاں تے ملیا نہ فرشاں تے ملیا بے گھر نو ہر جا گلیں دے رہو سے
نہ عرشاں تے ملیا نہ فرشاں تے ملیا مندراں مسیتاں چو ڈٹھا تے تھک پئے ملا جو آدھا ہی بڑا اوکھا لگدا ہے بے گھر نو ہر جا گلیں دے رہو سے نہ عرشاں تے ملیا نہ فرشاں تے ملیا مندراں مسیتاں چو ڈٹھا تے تھک پئے ملا جو آدھا ہی بڑا اوکھا لگدا ہے زندگی دی دیگر سفر دے تھکیڑے جتن ہاشمی آ کے راہ پر بنایا ہے خدا دی قسم مینوں ہن علم ہویا ہے فقیراں دے کولوں بڑا سوکھا لگدا ہے ایک شعر ہدیہ نعت نبی دا کوئی غلام نبی دا کوئی دیوانہ نبی دا کوئی امتی رات دا وقت زمین تے بیٹھے چاند دی 14 روشنی دا عروج ہے چاند تلے ویکھیا ہے تے ویکھیا دا تو کون ہے تے کی کر رہے ہیں ادھر میرے وال ویکھیا ہے کی محسوس ہویا ہے تو چاندنے ادھر تو میری تعریف نہیں کی تھی میں بڑا خوبصورت ہاں میری روشنی پوری کائنات تے پھیلی ہوئی ہے تو کو میری تعریف نہیں کی تھی ادھر تعریف تک کریں جے تو سونا ہوں بیٹا توجہ رکھنا نبی دے غلام دا جواب بھی سننا ہے کہ چند فلک دا توں بھی بڑا سونا تیرے نال دے تارے بھی بڑے سونے چند فلک دا توں بھی بڑا سونا تیرے نال دے تارے بھی بڑے سونے تیرے مست نظارے بھی بڑے سونے تیرے موج کنارے بھی بڑے سونے تساں سارے دے سارے بھی بڑے سونے پر ایڈا مانگ میں حسن دمان نہ کر تیرے نال دے تارے بھی بڑے سونے تساں سارے دے سارے بھی بڑے سونے ایڈا مانگ میں حسن دمان نہ کر تیرا اپنا حسن نکھار بھی نہیں او کملی والے پیارے دی ہلے انگل تو تہک اشارے دی مار بھی نہیں تو یہ محبتاں اسے زمن دوچ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ زمن دوچ ہدینات محشر دا دن ہو سی نبی پیغمبر رسول سب موجود انہاں دے سارے امتی موجود ہو سن سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام دے امتی انہاں دے حاضر ہو سن عرض کر سن کہ یا حضرت اسی دنیا تے تیری اطاعت کیتی تیرے آکھے تیرے رب نو منیا اج اوکھا وقت ہے مشکل وقت ہے اج ساڈی امداد کر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اپنے نبیوں اپنے امتیوں نو یہی جواب دے سن کہ لوگو ٹھیک ہے دنیا تے تسی ساڈی اطاعت کیتی ساڈے آکھے رب نو منیا کلمہ پڑھیا لیکن او دنیا ہو رہا اس دا نا یوم میزان ہے اس دا نا یوم محشر ہے اس دا نا یوم قیامت ہے اگر اج کچھ امداد کر سکتا ہے اج کوئی سپورٹ کر سکتا ہے اج کچھ ہنجو پوج سکتا ہے تو آمنہ دا لال حضور دے اساں گناہگار پراپر امتی ایک گل سن کے زیادہ خوشی ہو سی زیادہ فخر ہو سی جدو نبیوں دی زبانیں اپنے محبوب دی تعریف سننی ہے تو پھر ایک پروگرام بناونا ہے آؤ نا کوئی اپنا مسئلہ بھی حل کریے حضور پاک دے حاضر ہو گئی بڑا مشکل ٹائم ہے جنت دے دروازے تے ویسن تمہید ختم ہو گئی ہن ویکھنا اے وے کہ امتیاں پوچھیا کی ہے اور فرشتے دسیا کی سبحان اللہ سارے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں اور اس چیز نال محبت رکھنی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جدوں حشر نو لوگ بےتاب ہو سن ساڈے ہاشمی کتھے لاجپال بیٹھے کیونکہ بڑا رش ہونا ہے جدوں حشر نو لوگ بےتاب ہو سن ساڈے ہاشمی کتھے لاجپال بیٹھے فرشتہ کی آکسی
تسی جنت دے بوئے تو پوچھتے ہو تو دوزخ دے بوئے دے نال بیٹھے توجہ کرنی جدو حشر میں لوگ بےتاب ہو سن ساڑھے ہاشمی کتھے لاجپال بیٹھن تسی جنت دے بوئے تو پوچھتے ہو او تا دوزخ دے بوئے دے نال بیٹھن انہیں توہا پوشاک واللیل ظلفاں بنے اپنی آپ مثال بیٹھن کوئی آپے نہ دوزخ چوانج پوے اپنی امت نہ کیتی خیال بیٹھن اس تو بعد ایک نذرانہ عقیدت توجہ ہے اس تو بعد ایک نذرانہ عقیدت حسنین شریفین دی بارگاہ دے وچ اور ایک حدیث دا ترجمہ عید دا دن نے جناب حسنین شریفین دے دل تے بھی خیال آئے کہ آج عید ہے ہر کسی دے کپڑے نوے ہیں ساڑھے کپڑے بھی ہوئے نہا لیکن یہ نہیں کسی نے آکھیا کہ سانا کپڑے آن دے وہ دل دے وچ خیال آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جبریل تو نہیں سن رہا کہ حسنین کی آکھ رہے ہیں انہاں دے پروگرام نو انہاں دے ارادے نو انہاں دے خیال نو میں اپنے رضا دے وچ شامل کیتا ہے جلدی کر جنت الفردوس دے وچ رضوان کو دو پوشاکاں سوا کے پیش کر ان فرماوان والا اللہ ہوئے سیمان والا رضوان ہوئے لائے آمان والا جبریل ہوئے تے امد بطول دے دروازے تے پئے ہوئے چوکھی دیر لگ سی سیپ بھی گئے تے آ بھی گئے جب پیش کیتن رسالت ماں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے تحفہ بڑا پیارا لگا ہے قبول ہے لیکن ایک گل تا دس یہ پوشاکاں دو ہیں کلر بھی دو ہیں ایک سبز ہے ایک سرخ ہے اگر ایک کو کلر میرے دو میں شہزادے پسند کریں میں کیڑے تو انکار کروں کیا تو دس سکنا ہے کہ حسین دی پوشاک کیڑی ہے اور حسن دی پوشاک کیڑی ہے حدیث کا ترجمہ کر رہا جبریل نے کی جواب دیتا کہ میں تا نوکر ہاں توڑے جوڑیاں دا میتھوں کعبیوں کانٹ نہیں ہوندی اچھا جس دی جوڑیاں دا نوکر جبریل ہے انہاں سرداران دی شان دا کیا کہنا میں نوکر ہاں توڑے جوڑیاں دا میتھوں کعبیوں کانٹ نہیں ہوندی کرے فیصلہ کوئی سرداراں دا ایڈی سوکھی پانٹ نہیں ہوندی میں عقل تو ود کے جرات کرا جبریل آ گیا ہے میں عقل تو ود کے جرات کراں انج منہ دی کھنڈ نہیں ہوندی تو سجانو آئے پوشاکاں جانن جبریل تو وانٹ نہیں ہوندی سرکار میں تھوڑا غلام تھوڑا دربان تھوڑا نوکر میں تھوڑے فیصلے نہیں کر سکتا جناب فرمایا جبریل تو فیصلہ کر نہیں سکتا فیصلہ سنتا سکنا جناب نے کی فیصلہ فرمایا کہ آئیاں دو پوشاکاں عرشاں تو فرمایا شاہ کونینے میرے نور نظر تے لخت جگر میرے کولا وہ سکلینے جدو کولا ہے جناب نے گودت بٹھایا ہے سینے نال لایا ہے متھا چوم کے فرمایا ہے آئے سبز پوشاک حسن تیری زہرا دے دل دا چینے تو جو خون دے نال ہے وہ سو کرنا تو چال ہے سرخ حسین اور حسین رات دا کوئی وقت ہے عرشی اولاد حور و غلمان اللہ دا ذکر کر رہے ہیں ایک ایسی روشنی ہوئی ہے محسوس ہویا ہے کہ زمین تو ایسی چمک ہوئی ہے جڑی عرشی اولاد تک پہنچی ہے لائٹ ہے روشنی ہے چانن ہے ایک دوسرے نے دیکھ کے ایک دوسرے تو پوچھتے ہیں اللہ نے کوئی نواں سورج بنا دیتا ہے کوئی نواں چاند پیدا کر دیتا ہے اتنی روشنی کہ زمین تو عرش تک آ رہی ہے ایک دوسرے تو پوچھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہیں وہ سن بھی رہے وہ ویکھ بھی رہے انہوں دی کیفیت میں سامنے رکھ رہے ہیں تو اللہ فرمایا یہ ان اس چکر چھین انہوں پتہ ہے کوئی نہ انہوں میں آپ نے داس چھوڑا توجہ کرنی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اڑھیڑے آؤ
اریڑے آؤ فرشتے میرے، جشن مناؤ فرشتے میرے، کوئی جا کے بجھاؤ جہنم تے کوئی جنت دے رنگ نکھارو تے سجدہ ریزو کے بارگاہ وچ تے شکر میرے لکھاں گزارو، کیوں کہ نبی دا لخت جگر نواسا بطول دے دل دا چین جمعہ پھول رسالت دہور کھڑے آیا علی دے گھارا جو حسین جمعہ۔ او حسین کہ تو جناب نے کربلا دے وچ آخری سجدہ کیتے، سجدہ کرن دا ارادہ کیتے، شمر خنجر چاک کول آئے، جدو نیڑے آیا تے رک گیا ہے۔ آپ فرمایا شمر رک کیوں گیا ہے؟ ہون تو میرا غازی بھی ٹر گیا ہے، ہون تو میرا اکبر تے قاسم بھی ٹر گیا ہے، ہون تو میرے آن تے محمد بھی ٹر گیا ہے، ہون تو میرا اور مہمان بھی ٹر گیا ہے، ہون تو میں تنہا رہ گیا، تو رک کیوں گیا؟ گھبرا گیا؟ ادھنے جی تسی نماز پڑھ رہے، توجہ کرنی ہے۔ جناب فرمایا اے عجز جانے نیاز جانے، ہاشمی دل دراز جانے، شمر گلے تے چلا تو خنجر حسین جانے نماز جانے۔ اے عجز جانے نیاز جانے، ہاشمی دل دراز جانے، شمر گلے تے چلا تو خنجر حسین جانے نماز جانے۔ اور 1500 سال 1600 سال ہو گیا ہے، ہن تک کچھ سارے دوستوں اے پتہ کوئی نہیں حسین تے یزید دا رولا کیا۔ کوئی اس میں کسی چکر چلائے رہا ہے، کوئی اس میں کسی تخیل چلائے رہا ہے۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ کون جیتا کون ہارا، جنگ وہ کربلا والی، جو اب تک سوچتے ہیں وہ نہیں ہیں سوچنے والے۔ یہ دیکھیں کون جنت میں ہے ساقی حوض کوثر پر، وہ پانی مانگنے والے یا پانی روکنے والے۔ جدوں جناب قاسم دی شہادت ہوئی، ایک منظر کہ کر تیز کوئی ریت سے تلوار رہا ہے، لگتا ہے کہ لشکر کا وہ سالار رہا ہے۔ کر تیز کوئی ریت سے تلوار رہا ہے، لگتا ہے کہ لشکر کا وہ سالار رہا ہے۔ عباس کہاں ہو میرے بیٹے کی خبر لو، پیاسے میرے قاسم کو کوئی مار رہا ہے۔ کہ کر تیز کوئی ریت سے تلوار رہا ہے، لگتا ہے کہ لشکر کا وہ سالار رہا ہے۔ عباس کہاں ہو میرے بیٹے کی خبر لو، پیاسے میرے قاسم کو کوئی مار رہا ہے۔ سر ٹائم بھی کچھ زیادہ ہو رہا ہے، میرے دوست تھکے بھی بیٹھے ہیں، اور آستانہ عالیت حاضری ہے۔ ایک بزرگ دے دوارے تے حاضری ہے، اور میں اسے حوالے نال متاثرات کرساں کہ جنہاں دیاں قبراں تے قیامت تک دیوے بلنے، کیوں بلنے، کی وجہ؟ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ ان جڑی کردن اور انہیں کیا کیتا جس واسطے انہاں دی اتنی لوگ عقیدت مند ہیں؟ وہ دی وجہ کیا ہے؟ جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھے۔ عقیدت مند لوگ بیٹھے ہو، جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھن، تے کپڑا نپیڑے تے ڈگیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدھن۔ جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھن، کپڑا نپیڑے تے ڈگیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدھن، ہتھی سپ دا چابک تے کدھاں تے بائے کے بھجا چھوڑے گھوڑے فقیر اس نو آدھن، تے مٹی تے بائے کے جڑا رب دی جنت جویں ویچ چھوڑے فقیر اس نو آدھن۔ جڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھن، کپڑا نپیڑے تے ڈگیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدھن، ہتھی سپ دا چابک تے کدھاں تے بائے کے بھجا چھوڑے گھوڑے فقیر اس نو آدھن، مٹی تے بائے کے جڑا رب دی جنت جویں ویچ چھوڑے فقیر اس نو آدھن، جڑا لون تاجر دا اٹھا تے جھٹ تے چشکر بناوے فقیر اس نو آدھن،
جڑا چاہ کے وٹا زمانے نو سونا بنا کے وکھاوے فقیر اس نو آدن کر کے اشارہ جڑا سوے لکھ نو تے کلمہ پڑھاوے فقیر اس نو آدن تے کس کے کبوتر تے تسبیح چ پھیرے تے واچا اڑاوے فقیر اس نو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ دیا منیاں تے اللہ نے انہوں دیا منیاں ایک لفظ ہوتا ہے فقیر ایک لفظ ہوتا ہے پیر اس حوالے نال بھی ایک ربائی سماعت فرمائی سو کہ پیر کون ہوتا ہے ہری ہوئی تقدیر مریداں دی جیڑا موڑ وکھائے انہوں پیر آتے ہیں ہری ہوئی تقدیر مریداں دی جیڑا موڑ وکھائے انہوں پیر آدن دل ٹرٹے ہوئے ہاشمی دکھیاں دے جیڑا جوڑ وکھائے انہوں پیر آدن اور کہیں موڑ ہوتے پائے لوڑ بنے جیڑا لوڑ مٹائے انہوں پیر آدن توجہ اور راگیر کروڑ دے سائے لب دن جیڑا توڑ اپڑائے انہوں پیر آدن حیا ایمان نو اہدن حیا نو تیر نہ مارو حیا ایمان نو اہدن حیا نو تیر نہ مارو اے واپس آپ نو لگ دن ہوا نو تیر نہ مارو وفا غازی دی سنت ہے وفا نو تیر نہ مارو بھرا ہٹیاں تو نہیں لب دے بھرا نو تیر نہ مارو اے واپس آپ نو لگ دن ہوا نو تیر نہ مارو وفا غازی دی سنت ہے وفا نو تیر نہ مارو بھرا ہٹیاں تو نہیں لب دے بھرا نو تیر نہ مارو من حبل الورید آخر کیویں پڑھ کے بھلا گئے ہو اشے رگ خدا وسطہ خدا نو تیر نہ مارو مومن دا دل خدا دا گھر ہے خدا بھی گھر ہوئے مہربانی تو کرنی چاہیے شہر اگت خدا وسطہ ہے خدا نتی معاشرت بڑے طریقے ہیں تھکے ہوئے دہاڑی تے نماشی آ کے گھر بڑھتے ہیں تھکے ہوئے دہاڑی تے نماشی آ کے گھر نہ ہاتھ لائے ہو اجاں ڈکھ دن دسیں دے پیر سائیں دن کدی پیراں وچوں کنڈے کڈھیں دن چاندے چانن تے کدی کنڈیاں وچوں شودے کڈھیں دے پیر سائیں صحیح میں ہاں تا غربت پر بیوہ ہو کے ایک شکل گلندی رہیاں دیگر دا ٹائن ہے دین لانڈا پہ ہے کوئی اپنے گھر بیٹھے تنہائی دا عالم ہے یکم بیکھے دروازہ کھٹ کے ہے اج دروازہ کھولن دا ارادہ کیتا ہے دروازہ کھول کے پوچھن دا ارادہ کیتا ہے کہ کون ہے مہمان اندر واڑا ہے مہمان دی شکل کے ہے خوبصورت نوجوان لڑکی کالے کپڑے سر تے گڑ چاہیے یہ تھکاوٹ اتنی ہے پسینہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کافی سفر کر کے آئیے ادھر کسی دے گھر پوچھنا ہے بھول گئے ہو مہربانی کرو تو سو میں تو اس دے گھر پہنچائیں ادھر تھوڑے گیٹ تے لکھے ہوئے تو کوئی نہ آئے کہ میں بھول کے تک آئی نہیں آئی یہ عجیب گل ہے میرے تے مہمان بھی نہیں ہیں اچھا جی تھوڑی کی تعریف ہے جواب ملیا ہے کہ میں ہاں تا غربت پر بیوہ ہو کے ایک شکل گلندی رہیاں میں تا پار الوار بھی کئی واری سائے جھاگاں جھاگ کے گئیاں میں تا پار الوار بھی کئی واری سائے جھاگاں جھاگ کے گئیاں تیرے شہر جو ہشمی دے لاندھے ہاں قسمت بس لگ پئیاں تیتھے ساگر وانگوں پین بھلے کھیتائیں رات دا جھٹ رائے پئیاں
ادھی اچھے دس سچی سچی دس یہ رات کا گزارا کرنا ہے یا ادھی جی سچی تو پوچھنا تو جد تیرے کفن دیا تڑیاں بج گئیں میں باغ وائس ادھا موڑے نہیں کر